ستی ابھی ہم بات جس طرح سے آپ نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا اس چیز کا کہ ہم بلوچستان کی بات کریں گے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کے بنیادی جو مسائل ہیں ان پر کام ہی نہیں ہو رہا. اور ابھی جو مسئلہ سب سے بڑا لاحق ہے وہ ہے یہ کہ وہاں پہ ہم ڈیلیوری کے دوران خواتین بہت ساری جو زچگی کے دوران بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا ہے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور وہ کئی سالوں سے ویسے ہی مسائل چلے جا رہے ہیں. اچھا ویسے ہاسپٹلز نہیں ہیں وہاں پر، لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پر. بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں ویسے تو مسائل ہی مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ بیسکلی تو وہاں پر لوگوں اکثر عوام ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے، صحت کی بنیادی سہولیات ان کو دستیاب نہیں ہیں. اچھا وہاں کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام پاور کوریڈورز میں ہیں، وہ بلا شبہ صحیح طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں مین اسٹریم پاور کو. اگر اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر بیشتر ممبر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوں گے یا پھر اپوزیشن کا حصہ ہوں گے، لیکن مراد سب کو مل رہی ہے، لیکن عام لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے لیکن آبادی سب سے کم ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آبادی کو بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے، اس کم آبادی میں بھی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. اچھا یہ مسئلہ دیکھیں ایک اور چیز ستی، وہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن مسائل کی بھی کمی نہیں ہے. وسائل ہیں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا اس طرح سے. دوسری جگہ کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جیسے قدرتی گیس ہو گئی یا اور مطلب معدنیات سے مالا مال ہے بلوچستان. اچھا یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے حوالے سے ہم جیسے کہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ کافی اویئرنیس ہونی چاہیے. زچگی کا معاملہ، یہ پریگننسی کے دوران کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر کافی خواتین کی مدد کی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. بعد میں زچگی کے بعد بھی کافی خیال رکھنا پڑتا ہے. ایون شہر بھر میں شہر قائد کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو پورا نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے ایک تو وزٹس ہوتے رہیں آپ کے گائنوکالوجسٹ کے بعد، اس کے بعد جب یہ زچگی کا معاملہ ہو تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایک ماہر گائنوکالوجسٹ اور اس کی ٹیم ہو، بڑا ہاسپٹل ہو، لیبر روم ہو، پراپر سہولیات ہوں، بلکہ بچہ جو ہو اس کے لیے ماہر امراض اطفال جو ہے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہو وہ بھی موجود ہو، انکیوبیٹرز ہوں، یعنی کہ پوری سہولیات کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. بلوچستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں ابھی بھی وہاں پر دائی سسٹم چل رہا ہے. کئی ایسے علاقے ہیں، آپ یہ دیکھیں بارخان ہے، آوران ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، ایسے اضلاع ہیں جہاں پر لیبر روم بھی نہیں ہے، آپریشن تھیٹر بھی نہیں ہے اور دیگر ضروری سہولیات بھی نہیں ہیں. اور نمبر تو دیکھیں 3 گھنٹے میں ایک عورت زچگی میں پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے، اینڈ دیٹ از اے ریکارڈ ہائی نمبر. جی اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے مطابق یہ جو رپورٹ سروے سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایویڈنٹ ہے یہ بات. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر کیا ہوتا ہے جناب، جب بھی کوئی خاتون اس مرحلے سے گزری ہوتی ہے تو اس کو اتنی دور کا سفر کروا کے کوئٹہ یا دوسرے شہر جہاں پہ تھوڑے بہت یہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں لے کے جانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنے مسائل ہیں لیکن اس کو ایڈریس کوئی نہیں کرا. کب ایڈریس کریں گے یہ ہمارا سوال ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. بلوچستان کے ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے پروگرام کے ڈاکٹر اسماعیل میروانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہم جو نمبرز کوٹ کر رہے ہیں اور جو یہ پاپولیشن فنڈ ہے اقوام متحدہ کا، اس نے کہا ہے کہ جی 3 گھنٹے میں ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. تو یہ کون کون سے علاقے ہیں وہاں پر اموات کی شرح زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بلوچستان میں چند اضلاع ہیں جیسے واشق ہو گیا، جیسے خاران ہو گیا، ایون نوشکی کو بھی لے لیں، آپ آواران کو لے لیں، آپ جو ہے تربت سٹی کو چھوڑ کے آپ بریدہ اور مند کو لے لیں، اس کے ساتھ آپ موسیٰ خیل، بارکان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور شیرانی ڈسٹرکٹس، صحبت پور ہے. یہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ماؤں کی شرح اموات زیادہ ہے. اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہاں پہ گائناکولوجسٹ یا جو اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی کمی ہے، یا وہاں پہ نہ ہونا ہے یا وہاں پہ کم ہے. کیونکہ کہیں بھی ماؤں کی زندگی کو بچانے کے لیے وہاں پہ سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس آپ کا ہو، ٹیکنیکل ہیومن ریسورس اسپیشلی، جس میں گائناکولوجسٹ ہو، جس میں اینستھیٹسٹ ہو اور ساتھ ہی جو دوسرے شعبہ جات کے ہیں. تو اگر کسی ڈسٹرکٹ میں لیڈی میڈیکل افسر ہے تو لیکن وہاں پہ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ نہیں ہے. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ جب تک نہ ہوں، ابھی کمپلیکیشن میں نارمل ڈیلیوری کے علاوہ جو کمپلیکیشن میں عورتیں جاتی ہیں تو اس میں ان کی وہاں پہ کوئی سرجری نہیں ہوتی.
تو اس لیے ان کی شرح اموات جو ہے وہاں پہ ان کی اموات ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان اضلاع میں شرح اموات جو ہے بلوچستان میں زیادہ. تو اسماعیل صاحب جن علاقوں کی آپ بات کر رہے تھے اگر یہاں پر آپریشن کی سہولیات بھی نہیں ہیں تو ایسی خواتین کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے پھر آپریشن کے لیے؟ جی بالکل، چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ نارمل ڈیلیوری کے علاوہ جن کو سرجری کی جن خواتین کو ضرورت پڑتی ہے تو سیزیرین سیکشن ہو یا کوئی دوسرا چھوٹا سا سرجری بھی ہو تو وہ بہت سے اضلاع میں نہیں ہے. جیسے ہمارا ڈسٹرکٹ واشوق ہے، جیسے چاغی ہے، اور اس کے ساتھ اوران ہے، صحبت پور ہے، شیرانی ہے، موسیٰ خیل ہے، بارکان ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، اور بھی چند اضلاع ہیں جہاں پہ سرجری جو ہے نہیں ہوتی ہیں. چند ماہ سوائے چند جو ابھی ٹیچنگ ہاسپٹل گورنمنٹ نے انیشیٹو لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل جو بنا دیے، جیسے لورلائی ہے، تربت کیچ ہے، جوب ہے اور پنجگور ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ تو ویسے یہاں پہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سیٹ اپ ہیں، تو یہاں پہ سرجریز ہوتی ہیں. اچھا جی، اب ذرا سوال یہ آپ سے کر لیتے ہیں کہ ایسے کیسے اضلاع ہیں جہاں پر ہم ویسے تو بات کر رہے ہیں اوور آل سہولیات نہ ہونے کا، لیکن لیڈی ڈاکٹرز کی عدم موجودگی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ گائنی سے ریلیٹڈ کیسز لیڈی ڈاکٹرز ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں موسٹلی، اور خاص طور پر بلوچستان جیسے علاقوں میں جہاں پر قبائلی کلچر ہے. تو یہ کتنی کمی کا سامنا ہے جہاں پر لیڈی ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں، وہاں پر اویلیبل ہی نہیں؟ جی بالکل، ایسے اضلاع ہیں. دیکھیں لیڈی ڈاکٹرز کو کچھ جیسے چاغی ڈسٹرکٹ ہے اور واشوق ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے موسیٰ خیل ہے. کچھ یہ جو 3-4 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں لیڈی ڈاکٹر واقعی نہیں ہے. تو باقیوں میں جو ہے لیڈی ڈاکٹرز تو ہیں، لیڈی میڈیکل افسر ہیں، سینئر لیڈی میڈیکل افسر ہیں. بات جو ہے کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے اور اسپیشلسٹ کی، وہ جو ہے بہت سے اضلاع میں ہمارے نہیں. اگر ہیں بھی، گورنمنٹ نے ابھی کچھ جو ہے انیشیٹو لے کے کانٹریکٹ پہ گائنیکولوجسٹ اور انستھیٹسٹ یہ ہائر کر لیے ہیں، جو اچھا ہے، لیکن تمام ڈسٹرکٹس میں پھر بھی جو ہے یہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اسماعیل صاحب یہ کہیے گا، ابھی جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی سننے میں آیا کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لیڈی ڈاکٹرز جانا پسند ہی نہیں کرتی وہاں پر، اور بلوچستان کے کچھ ایسے اضلاع ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بالکل، دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہم اسی سیٹ اپ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ڈاکٹروں کی ایک تو کمی ہے، اسپیشلی کنسلٹنٹ جو گائنیکولوجسٹ ہیں اور انستھیٹسٹ ہیں، ان کی تو بہت ہی کمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ ان اضلاع میں جو ہے لیڈی میڈیکل افسر یا جو گائنیکولوجسٹ ہیں، اسپیشلی گائنیکولوجسٹ، وہ ریلیکٹنٹ ہیں، نہ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، یا اس کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہیں، تو اس حوالے سے وہ نہیں جاتے ہیں. اچھا، ویسے ہم دائیوں کا یا مڈ وائفز کا کافی تذکرہ سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملک کے دیہی علاقوں میں اب بھی یہ کلچر عام ہے کہ دائیوں کے ذریعے زچگی کے عمل کو پریفر کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے مجبوری بھی ہوتی ہے. اب دور تھوڑا چینج ہو چکا ہے، لیکن بلوچستان میں لگتا ہے کہ حالات نہیں بدلے. تو یہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس کی بھرتی کے لیے کیا کوئی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں، کچھ سوچا جا رہا ہے جو مقامی خواتین ہوں؟ جو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہیں، یہ دائی کو ریپلیس کرنے کے لیے، جیسے MNCH پروگرام جو 2006 میں بلوچستان میں لانچ کیا گیا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہیں، کمیونٹی میڈ وائفز ہیں، ان کو تمام اضلاع میں جو ہے اس کو انکریز کیا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے، تاکہ یہ جو ہے دائی کو ریپلیس کریں، جن کی وجہ سے بھی وہ ماؤں کی اموات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر اسماعیل میرانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।